اب اسلام کا نظریہ وہ سمجھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث اور حدیث کا نمبر ہے 6103 اور 6104، اور حدیث نقل کی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کو کہا یا کافر، فرمایا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو جائے گا۔ اب ایک عام مسلمان جس کے پاس اپنے مسلمان ہونے کا کوئی سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے، اس کے باوجود شریعت اسلام اس قدر احتیاط سکھلا رہی ہے کہ اگر اس کو کوئی شخص کافر کہے گا تو اس کو کافر کہنے سے وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اب آ جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت پر، جس کو قرآن کریم نے یعنی اللہ رب العزت نے خود بھی مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ ان کو عطا کیا ہے۔ یہ سورہ توبہ یہ میرے سامنے ہے، اس کی آیت نمبر جو 100 ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ تفسیر ہے، تفسیر دعوت القرآن، ترجمہ اس کا کیا حافظ عبدالسلام بن محمد نے، اور تفسیر کی ابو نعمان سیف اللہ خالد صاحب نے۔ اس میں اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ کی 3 جماعتوں کا یہاں ذکر ہے۔ ایک والسابقون الاولون مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے، دوسرے وہ لوگ جو انصار تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اور تیسرے وہ لوگ والذین اتبعوہم باحسان۔ اب اس تیسرے گروہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں، اس سے مراد تمام متأخرین صحابہ، تابعین اور وہ تمام لوگ ہیں جو قیامت تک اقوال و افعال میں سابقین اولین کے نقش قدم پر چلتے رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ 3 گروہ، مہاجرین کا، انصار کا اور متاخرین صحابہ میں سے، اور بعد میں آنے والے تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، یا قیامت کی صبح تک جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مصداق بنے گا، یعنی اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے بغیر تفریق کے، بغیر کسی قسم کی تفریق کے تمام صحابہ کو اپنی رضاعت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا کہ میں تم سے راضی ہوں، اپنی رضا کا پروانہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا۔ یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ شرح عقیدہ تو تحاوی اٹھا کر دیکھیں نا، اس میں یہی لکھا ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کی محبت میں افراط نہیں کرتے اور نہ ان میں سے کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے یعنی اللہ رب العزت نے بغیر تفریق کے سب کے لیے اپنی رضا کا پروانہ جاری کیا، ہم بھی بلا تفریق سب سے محبت کرتے ہیں، کسی سے برات کا اعلان نہیں کرتے۔ اب سب سے پہلے خلیفہ کون ہے اور سب سے پہلا اسلام لانے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب شرح عقیدۃ الطحاویہ میں ایک واقعہ نقل ہے جہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ذکر ہے سب سے پہلے، تو وہیں پر ایک واقعہ نقل کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپس میں کچھ چپکلش ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، اور اس میں جو قصور تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کی، انہوں نے معاف نہ کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے، یا رسول اللہ میرے اور عمر کے درمیان کچھ بات ہوئی ہے، غلطی میری تھی، میں نے ان سے معذرت کی، انہوں نے معذرت میری قبول نہیں کی، تو آپ ہمارا یعنی کچھ صلح کروا دیں۔ تو اتنی دیر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ندامت ہو گئی۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور شرح عقیدۃ الطحاویہ میں اسی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر نقل کیا ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اب بخاری میں آنے کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے ویسے بھی۔ اچھا، اتنی دیر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی، وہ بھی آگے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ وہ بدلا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا تو فوراً آپ کے گھٹنوں میں بیٹھ کے اور 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا رسول اللہ غلطی میری ہے، یا رسول اللہ غلطی میری ہے،
لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا، اسلام کی دعوت کو پہنچایا، تو تم نے میرا انکار کیا، تم نے مجھے جھٹلایا، اور سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تصدیق کی۔ اس کے بعد اپنی جان کے ساتھ، اپنی مال کے ساتھ میری مدد کی، تو کیا تم میرے بعد میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ الفاظ سنیں، کیا تم میرے بعد میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ اب حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہیں دی گئی۔ اب صحابہ نے آپ کے فرمان کی اتنی لاج رکھی کہ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت نہیں دی۔ لیکن آج ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی کافر کہہ دے اپنے علم کی بنا پر تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ تو ابتدا تھا نا۔ اب انتہا میں پھر شرح عقیدۃ الطحاویہ میں آگے چل کر ایک مقام پر یہ نقل کیا، اس حدیث کو نقل کیا کہ ایک مجلس میں بیٹھ کر آپ نے 10 صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ 10 جنتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ۔ اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی نے بھی صحیح کہا ہے، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے۔ ابتدا کے اعتبار سے بھی آپ نے ابو بکر کو سرٹیفکیٹ دیا، اور انتہا کے اعتبار سے بھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنت میں کافر جائیں گے، مشرک جائیں گے؟ تو جنت میں وہی جائے گا جس کے پاس اسلام ایمان ہوگا۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی گواہی دی، ان کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دی، اور کہا ابو بکر جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو جنت میں مسلمان جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے بھی سرٹیفکیٹ دیا اپنی رضا کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ابو بکر کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اور قرآن میں یہی کہا نا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہمیں ان کی بڑی کامیابی ہے۔ اب جنت میں وہ کافر تو نہیں جا سکتا نا، مشرک تو نہیں جا سکتا۔ یہ تو تھا اسلام کا نظریہ، اور اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، شرح عقائد۔ اسی شرح عقائد میں باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی ہے، اب میرے پاس یہ کتاب ہے شرح عقائد۔ اب شرح عقائد میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یکف عن ذکر الصحابۃ الا بالخیر، کہ صحابہ کا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو خیر کے ساتھ کیا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے چل کر یہ بات نقل کی کہ والطعن فیہم ان کان مما یخالف الادلۃ القطعیۃ فکفر، فرمایا کہ اگر ان باتوں میں سے ہو کہ جو ادلہ قطعیہ کے خلاف ہیں، یعنی صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، مطعون کر رہے ہیں، تو فرمایا تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور آگے چل کے اسی تشریح میں لکھا ہے کہ اگر صحابہ کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو صحابہ کی گستاخی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر صحابہ کی شان میں کوئی ایسی گستاخی کرے کہ جو دلائل قطعیہ کے خلاف ہو، صحابہ کی شان میں کوئی ایسی گستاخی کرے جو دلائل قطعیہ کے خلاف ہو، تو فرمایا کہ پھر یہ کفر ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اچھا، ایک حدیث بھی یہاں پہ نقل کرتا جاؤں، بخاری شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی لعنت اللہ علی شرکم، جو میرے صحابہ پر سب و شتم کرے، برا بلا کہے، فرمایا لعنت اللہ علی شرکم۔ کفر کے بارے میں بات نہیں کی، فرمایا جو صرف برا بلا کہے اس پر اللہ کی لعنت، اور جو کافر کہے تو اس پر کیا ہوگا؟ اب حدیث کی روح سے جو مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر، اور جو کسی صحابی کو برا بلا کہ اس پر اللہ کی لعنت، اور جو کسی صحابی کو کافر کہے تو اس پر اللہ کا کیا ہوگا؟ اس پر تو اللہ کا مجھے لگتا ہے غضب ہوگا۔ اب مرزا صاحب کا عقیدہ ملاحظہ کریں۔ یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ، رسول، آخرت، قرآن کا انکار کرے۔ اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا، تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی بندہ اپنے علم کی بنا پر صحابہ کو کافر کہہ دے تو صحابہ کو کافر کہنے سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ کو کافر کون کہتا ہے؟ یہ ابھی اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا نا کہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنا ہے، تو کون سا طبقہ چیخ رہا ہے؟ بول ٹی وی کے اوپر جب صحابہ کے بارے میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہوئی تو کس طبقے کا نمائندہ اٹھ کے چلا گیا تھا؟ اس نے کہا جی ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ تو وہ طبقہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ اب جو صحابہ پر طعن و تشنیع کرے تو گویا کہ وہ اس طبقے کی نمائندگی کر رہا ہے۔
اب جناب مرزا صاحب ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں، یہ علماء نے داڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اب ان کا جملہ میں لوٹانے لگا ہوں جی، آپ نے اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اہل سنت والجماعت کا لبادہ پہنا ہوا ہے، اوڑھا ہوا ہے، آپ اندر سے نیم رافضی ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اچھا یہ تو تھے میرے تحقیقی جوابات۔ اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بندہ کافر کہہ دے اپنے علم کی بنا پر تو کافر نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف جب بات آ جاتی اپنی تو کہتے ہیں ہم قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ تو معاذ اللہ جناب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقام ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور صحابہ سے زیادہ ہے، ان کو کوئی شخص اپنے علم کی بنا پر کافر ڈکلیئر کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا، اور ان کو جناب کو کوئی بندہ اگر کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ الیاذ باللہ علیہ، اب بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ یہ تو تھا میرا تحقیقی جواب، اب میں دینے لگا ہوں اپنے ایک روایتی جواب۔ پچھلے دنوں ایک کلپ چلا جس میں جناب نے کہا جی وہ لال رومال والے، انہوں نے روافض کا ایک جملہ ہے اس کو نقل کیا، اس کے آگے اپنا ایک جملہ ملا دیا۔ اب جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی روافض یہ کہتے ہیں علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تو انہوں نے کہا جی تو پھر وہ کیا بلا ہے؟ پھر انہوں نے اپنے جملے کی تشریح بھی کی کہ میری اس بلا سے مراد چیز ہے، اور اس کا اقرار مرزا صاحب نے بھی کیا کہ بلا سے مراد چیز ہوتی ہے لیکن نیگیٹو چیز، تو خود تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اب اس جملے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا جی کہ یہی جملہ اگر آپ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذرا جرأت کر کے بولیں اپنی پبلک کے سامنے، تو جی میں بھی یہی عرض کروں گا۔ اب میں جمال گوٹے والا اپنا روایتی جواب دینے لگا ہوں۔ یہ آپ کو کفر چیک کرنے کے لیے، علم کی بنا پر کفر چیک کرنے کے لیے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور صحابہ ہی ملے ہیں؟ آپ بھی ذرا ہمت کریں نا، ذرا جرأت کریں، اور جرأت کر کے یہ کہیں، پہلے میرا عقیدہ سن لیں، اگر دنیا میں کروڑا ہاتھ تابی، تبا تابی، غوث، کتب، ولی، ابدال پیدا ہو جائیں، وہ آل بیت سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ کے علیہم اجمعین کے جوتوں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا نظریہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن اب میں کہوں گا آپ بھی ذرا ہمت کریں نا، اور جب مثال دینی ہے تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کی مثال اور صحابہ کی مثال نہ دیا کریں، بلکہ آپ مثال یہ دیا کریں کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنا پر یہ کہتا ہے کہ حسن، حسین اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور علی المرتضیٰ کو اپنے علم کی بنا پر وہ کافر ڈکلیئر کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا، تو 10 دن کے اندر آپ کی دکان بند ہو جائے گی۔ آپ ہمت کریں نا، یہ جملہ کہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے علم کی بنا پر ان کو کافر کہہ بھی دے تو پھر بھی کافر نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ، ہم تو ان کو حسن و حسین کو جنتی مردوں کے سردار تسلیم کرتے ہیں۔